السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سترویں پارے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس پارے میں سب سے پہلے مسلمانوں کی غفلت اور لاپرواہی کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے تو للناس لوگوں کا تذکرہ کیا، لیکن عام انسان تو ہر لحاظ سے ہی غفلت میں ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ البتہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ بھی قیامت کو بھی بھول چکے ہیں اور آخرت کو بھی بھول چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اور حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو بتاؤ اب کتنا قریب ہوگا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں بالکل قریب ہیں، درمیان میں فاصلہ انتہائی کم ہے، یا یہ انگلی سے تھوڑی سی آگے ہے، اس طرح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی نشانی ہے، سمجھ لو کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ انسانیت کا اینڈ ہے، بس جس آخری نبی نے آنا تھا وہ آ چکا، اب اس کے بعد پھر قیامت ہی ہے، بس ضرورت ہی نہیں نبی کی۔ دنیا مزید چلے گی ہی نہیں، جب دنیا نہیں رہے گی تو نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بالکل یہ اس دنیا اور کائنات کے اینڈ پر ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب مرد تھے، یعنی کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سب نبی اور رسول پیغمبر مرد تھے۔ تو جو آج نعرہ لگاتے ہیں یکسانیت کا، برابری کا، مساوات کا، تو وہ بتائیں جو عورت کو چار دیواری سے نکل کر انہوں نے شو پیس بنا دیا ہے، عورت کی عزت کو پامال کر دیا ہے، عورت کے احترام کو پامال کر دیا ہے، عورت کی وہ عزت رہی ہی نہیں بالکل، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان اور مرد کو پیدا کیا ہے نا۔ آج کل دیکھ لیں، اچھا عورت امام نہیں بن سکتی، عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی، عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی، کہ پڑھا سکتی ہے؟ عورت عیدین کی نماز نہیں پڑھا سکتی، ایسے ہی ہے نا؟ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی آیا، نبی آئی، رسول بنی ہے، تو نہ اس کے بعد کوئی امام اور خطیب عورت بنی۔ ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ جی خلا کے فیصلے ہو رہے ہیں، عورت خلا کی ڈگری جاری کر رہی ہے، جج عورتیں ہیں۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں
اور جی ہماری بیٹی کا مسئلہ تھا، یہ داماد نے بڑا پریشان کیا، بہت تنگ آ کر ہم نے جو ہے نا کورٹ میں کیس کیا اور ہم نے کورٹ سے خلا لے لی۔ تو آپ فتویٰ دیں کہ اب یہ خلا صحیح ہے اور ہماری بیٹی آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں بھائی خلا کی ڈگری عورت نے جاری کی مرد نے؟ جی وہ تو جج تو عورت تھی۔ تو میں نے کہا عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کی بیٹی کا نکاح آپ وہ عورت پڑھاتی، آپ کی بیوی، آپ کی بھابھی، آپ کی خالہ، تو آپ اس کو تسلیم کرتے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا اگر نکاح نہیں پڑھا سکتی تو طلاق کہاں سے دلوا سکتی ہے؟ کچھ ہمیں بھی پڑھے لکھے لوگ جو نا وہ جی اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تو ٹھیک ہے، اور عورت کو کھڑا کرو ممبر پر۔ تو میرے بھائیوں ایسی خلا نہیں ہوتی، عورت جج نہیں بن سکتی، عورت قاضی نہیں بن سکتی۔ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ۔ اللہ نے عورت کو عزت کم دی ہے کیا؟ اس کائنات میں جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے نا، دنیا کا کوئی قانون، کوئی دستور منشور، کوئی قوم نہیں دے سکی۔ دیکھو ماں کو کتنی عزت دی ہے، باپ کو کتنی عزت دی، اچھا بیوی کو کتنی عزت دی، کتنے حقوق دیے ہیں یار۔ بیوی کسی کی بیٹی، بہو، بیٹی، بہن پر تہمت لگانے والے شخص کو 80 ڈنڈے مارے جائیں گے اگر 4 گواہ نہیں لگ۔ اتنی عزت کا احترام، عزت اور وقار دی ہے اللہ نے عورتوں کو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کئی قوموں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی سرکشی کی۔ اللہ رب العزت نے پھر اللہ کی عقلی دلیل دی ہے کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، رب ایک ہے، دو نہیں۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر زمین میں 2 معبود ہوتے نا، 2 خدا ہوتے، 2 رب ہوتے تو جھگڑا ہو چکا ہوتا، جھگڑا ہو چکا۔ ایک کہتا ہے کہ میں جو یہ عورت کے ہاں پیدا ہونے والا ہے یہ بچہ ہوگا، دوسرا کہتا ہے بچی پیدا کروں گا۔ ایک کہتا ہے اس مرتبہ موسم 3 ہونے چاہیے یا 2، دوسرا کہتا ہے 4۔ ایک کہتا ہے بھائی سورج ہمیشہ ادھر سے نکلتا ہے ادھر غروب ہوتا ہے، میں ادھر سے طلوع کروں گا ادھر غروب کروں گا، جھگڑا ہو جاتا۔ تو لفسدتا، جب 2 یا 1 یا 1 سے زیادہ خدا ہوتے، مشکل کشا ہو جاتے، معبود ہوتے، الہ ہوتے تو جھگڑا ہوتا۔ تو جھگڑا ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں جیت جائیں، یہ بھی نہیں ہوتا کہ دونوں ہار جائیں۔ تو یقیناً یہ فطرتی سی بات ہے کہ ایک جیتتا ایک ہارتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو ہار گیا وہ کمزور ہے، اور جو کمزور ہے وہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، تو وہ معبود نہیں ہو سکتا جو ہار گیا۔ اس کا مطلب ہے جو جیت گیا وہی ہے، تو پھر وہ ایک ہی ہے جو سب سے جیت گیا ہے، جس کی مرضی سے کائنات کا نظام چلتا ہے، جس کے کن فیکون سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ ارادہ ہی کرتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، صرف ارادہ، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اللہ کو، صرف اللہ ارادہ کرتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور جنت میں یہ طاقت ہمت اللہ مومن کو دے گا، مردوں عورتوں کو، جنتیوں کو۔ مثلا جنت بندہ کہے گا یار یہ جو پھل ہے نا، یہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، یہ درخت بہت وذل ممدود، لمبے لمبے درخت ہیں، یہ میں پھل کھاؤں، تو وہ ارادہ ہی کرے گا تو وہ شاخ جھک کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ چلو بندہ ارادہ کرے گا کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں، وہ ہوا کو حکم دے گا، ہوا لے جائے گی، ارادہ ہی کرے گا پہنچ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا جو خواہش کرو گے وہ ملے گا جنت میں۔ اور دنیا میں آج تک کسی کی خواہش پوری نہیں ہوئی، بادشاہ آئے، دولت مند آئے، لیکن کسی کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، سلطنتوں والے، طاقتوں والے، لیکن
ہزاروں خواہشیں ایسی تھیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، برے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، ہزاروں خواہشیں دل میں بسائے دنیا سے چل پڑے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے کتنے نبی آئے دنیا میں اور چلے گئے، تو اگر آپ بھی ہیں تو آپ نے بھی چلے جانا ہے، لیکن آپ کے بعد کہ ان کو کافروں کو سکھ مل جائے یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کی وجہ سے یہ سکھ میں ہیں، راحتوں میں ہیں۔ یہ آپ کے حوالے سے تمنا کر رہے ہیں چلے جائیں، جانا آپ نے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک نبی آئے چلے گئے، آپ نے بھی جانا ہے، وہ نہیں رہے تو آپ نے بھی نہیں رہنا، لیکن آپ کا وجود باعث رحمت، آپ اللہ کی نعمت، اور آپ کے جانے کے بعد فتنے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنے اٹھے، پھر حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے بھی پریشانی کے واقعات ایسے سامنے آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے شیطانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں شیطان تھے، جن، ہوا بھی، پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، لیکن یہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے سب کچھ قابو کیا ہوا ہے، یہ وہم تھا لوگوں کا نا۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یہ شیطان جادو کرتے کراتے تھے، سیکھتے سکھاتے تھے، سلیمان علیہ السلام اس سے پاک ہیں، برہ ہیں، بری ہیں۔ تو البتہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایک ایسی بادشاہت مجھے، ایسا معجزہ عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو وہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبی میں، تو آپ مصلی پر نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، پھر آپ پیچھے واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، تو کوئی وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک عفریت، بڑا طاقتور جن سرکش میرے سامنے آیا، میرے اوپر نماز خلط ملط کر رہا تھا، تو میں نے آگے بڑھ کر چاہا کہ اس کو پکڑ لوں، اور مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد بعدی، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چھوڑ دو، اور اگر میں پکڑ لیتا اس کو تو مدینے کے اندر بچے اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو لیے پھرتے، اس لیے میں نے نہیں پکڑا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے معجزہ دیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ پھر یہ جو سلیمان علیہ السلام جن جو کام کرتے تھے، بڑی بڑی وہ دیگیں بناتے، دریاؤں میں سمندر میں غوطے لگاتے، اور غوطے لگا کر ہیرے جواہرات نکال لے آتے، یہ بھی ان کو ہمت اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ سارے کام وہ کرتے تھے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا نا، ایک تو لوہا ان کے لیے نرم تھا، بہت نرم تھا، بڑے سے بڑے مضبوط سریے کو بھی ہاتھوں سے اس کو ایسے گھما لیتے جیسے دھاگا ہوتا ان کے سامنے، دھاگے کی طرح وہ زیرہ بناتے تھے، ہاتھوں سے ہی سریے کو موڑ موڑ کے اور اس کے زیرہ بناتے لوہے کی۔ تو یہ اللہ نے نرم کیا، ایک تھا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو آواز میں ترنم دیا ہوا تھا، آواز میں ایسی ترنم اور موسیقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز اور ترنم پر، ہیں سبحان اللہ۔ آپ نے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ تلاوت سنی، ابی بن کعب قاری تھے بہت بڑے، تو آپ نے فرمایا انکا اوتیت مزمار من مزامیر آل داود، اے ابی، اللہ نے جو داؤد علیہ السلام کو وہ موسیقی اور ترنم دیا تھا نا، آواز میں سوز و گداز، وہ اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے۔
سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی تراویحاں پڑھاتے تھے، ابی بن کعب 8 رکعتیں مسجد نبی کے اندر۔ پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یہاں انبیاء کے واقعات میں سبق تو ہے نا، عبرت بھی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو نبی ہیں اور برگزیدہ نبی ہیں، لیکن کتنی تکلیف آئی، بیماری لمبی ہو گئی۔ اس میں کچھ افسانے بھی ہیں، جیسے کہ کئی لوگوں نے افسانہ گڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے، کیڑا نیچے گر جاتا، وہ اٹھا کر اوپر رکھتے، کہتے تو یہ تیری خوراک یہ سارے بنی اسرائیل کے بنائے موضوع من گڑت، کوئی ان کی حقیقت نہیں، یہ نبی پر بہتان ہے۔ سبحان ھذا بہتان عظیم۔ ہاں البتہ یہ تھا، قرآن کریم میں ہے کہ ان کو کوئی بیماری لگی، پریشانی آئی، وہ لمبی ہو گئی، اپنے چھوڑ کے بیگانے چھوڑ گئے۔ پھر لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارا، وَنَادَى رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام کے پاس سے پڑھا وَنَادَى رَبَّهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو کس کو پکارا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ خود پوچھتے ہیں کہ میں تجھے کافی نہیں ہوں کیا؟ سپر پاور ذات، تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا بانی، تیرا مصور، تیری باڈی بنانے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں حسبی اللہ، تو ایوب علیہ السلام نے بھی رب کو پکارا۔ اللہ رب العزت نے ایسا ٹھیک کیا، فرمایا نہاؤ، چلو فلاں جگہ نہاؤ۔ آپ نہانے لگے تو بالکل بیماری ٹھیک ہو، ختم بیماری، بالکل تندرست، ایسے خوبصورت ہو گئے جیسے بیماری تھی نہیں۔ اللہ نے سونے کی ٹڈے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ٹڈے، اس کو جراد کہتے ہیں، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، سلیمان علیہ السلام پکڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ سلیمان، اب سب کو سمیٹ رہے ہو، فرمایا اللہ تیری رحمت ہے، تیری یہ فضل ہے، تیرے فضل سے کون محروم ہو سکتا ہے؟ اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن آزمائش لازم ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائیو، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اے اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے، بیوی باندھ ہو گئی، ہڈیوں میں اب جسم میں راشا تاری ہے، ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں رہی، لیکن بہرحال اللہ تو اللہ ہی ہے، تیری رحمت سے کون مایوس ہو جاتا ہے، تیرے فضل سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ لا تذرنی فردا، بالکل بڑھاپے میں، کمزوری کے عالم میں پہنچ گئے، امید پھر بھی رب سے وابستہ ہے۔ پکارا نادا ربہ، کسی پیر صاحب کو نہیں بلایا، کسی آستانے پر نہیں گئے، کسی اور در کو نہیں کھٹکھٹایا۔ اذ نادا ربہ ربی لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے کوئی دے جو میرا وارث بنے، نبوت کا وارث بنے۔ اس زمانے میں ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی آ جاتا تھا، وانت خیر الوارثین۔ اور اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں یحییٰ نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ، میں تجھے بیٹا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ حج میں قیامت کا ذکر دوبارہ کیا کہ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا، جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائیں گی، جس کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے، لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے، حقیقت میں یہ
عذاب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ایسے ہوگا، اور زمین و آسمان، سورج چاند ستارے ٹکرا جائیں گے، دھماکے ہوں گے، بڑے خوفناک دھماکے ہوں گے کہ سپیڈ دیکھو کتنی ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ پھر تخلیق انسانی کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کو، پھر اس کے بعد جو پیدا ہوئے وہ نطفہ سے پیدا ہوئے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، خون جمع ہوا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہم ہڈیاں اس خون کو ہڈی بنا دیتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، اور پھر ایک عرصہ تک، ایک مدت تک وہ ارحام میں رہتا ہے، اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تو وہ دنیا میں ثم نخرجکم طفلا، پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اور پھر بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے جوانی پر فخر، طاقت پر فخر، اور پھر فرمایا کہ کچھ تو جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ بڑھاپے کی طرف لوٹ آتے ہیں بڑھاپے میں، اور کچھ بالکل دوبارہ بچے بن جاتے ہیں، یعنی بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ، حتی عاد کالعرجون القدیم ہے، تو بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر بچوں والی آتے ہیں، بچوں والی ضدیں ہیں نا، پھر وہی ہو۔ یہ اللہ فرماتا ہے یہ ساری قدرت رب کی ہے، اور آج سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ سائنس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ لوگ تو حیران ہیں کہ 1400 سال قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بتایا، تو وہ ایک دن بھی کسی اسکول کالج میں نہیں گئے، کوئی لیبارٹری نہیں تھی، تو یہ آج سائنس انگشت بدندہ ہے، حیران میں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے بتلا دیا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، حقیقی نبی تھے، اور یہ اللہ کی باتیں ہیں جس نے انسان کو اللہ نے پیدا کی ہے، مشینری بنائی ہے۔ پھر شاعر اللہ کی تعظیم کا تذکرہ کیا ہے، آخر میں اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، بڑا سمجھتے ہو یہ وہ کر سکتا ہے، یہ اتنی بڑی طاقت والا ہے، اتنے بڑے اس کے پاس اور اختیارات ہیں، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ان کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان سے امیدیں رکھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے مشکل کشا حاجت روا، یہ سارے جو جن کے پاس کہتے ہیں کہ اختیارات ہیں سارے خدائی کے، یہ سارے کٹھے ہو کر بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی ان کے لقمے سے ذرہ لے کر اڑ جائے یہ چھڑا نہیں سکتے۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، طالب مطالبہ کرنے والا بھی کمزور، مطلوب جسے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، الطالب پکارنے والا بھی کمزور، والمطلوب جسے پکارا جا رہا ہے وہ خود بے بس، بے کس، کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہمت۔ انسان یار اتنا کمزور ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر توحید سمجھنا، جس کو جو سمجھنا چاہے اس کے ایک قائد کی کافی ہے بھائی صاحب، جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو اللہ نے اتنی دلیلیں دی، نہیں سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں نکال دی، میدانوں میں آئے، قتل ہو گئے، جہنم چلے گئے، لیکن نہیں مانے۔ اور جو مانتے ہیں ان کے معمولی سی بھی دلیل دے دو، الحمدللہ فطرت سلیمہ ہو تو مان جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف ایک صفت آج امت مسلمہ کو سمجھ آ جائے، کافر چھوڑو، یہود و نصارہ کی، ہندو سکھوں کی، بدھ متوں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کو صرف ایک صفت امت مسلمہ کو سمجھ آ جائے، توحید سمجھ آ جائے، صرف ایک، اور وہ کیا ہے؟ الحی، اللہ لا الہ الا ہو، آگے کیا ہے؟ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، بعد والی تو چھوڑ دو، صرف الحی لے لو۔ اللہ کی صفت الحی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جو الحی ہو؟ بولو، ہے؟
جو پیدا ہوا ہے نا اس نے مرنا ہے، یہ ایک فطرت کا اصول ہے۔ جو پیدا ہوا جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے، جس کی ابتدا نہیں اس کی انتہا بھی نہیں۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کیسے صفت یہی سمجھ آ جائے؟ موت ایک آفت ہے، موت ایک مصیبت ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں طارق صاحب، موت مصیبت ہے یا نہیں؟ موت ایک مصیبت ہے، موت ایک آفت ہے، موت ایک عارض ہے۔ کیا کوئی شخص اس اللہ کے علاوہ اس کائنات میں ہے جو اپنے آپ کو موت سے بچا سکے؟ بولو، موت سے اپنے آپ کو بچا سکے کوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے موت کے سامنے بے بس ہے، موت کے سامنے مجبور ہے، مقہور ہے۔ تو جو اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتا، موت سے نہیں بچا سکتا، وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ آج امت مسلمہ کو اس کی سمجھ آ جائے، رب کعبہ کی قسم توحید سمجھ آ جائے۔ اس لیے یہ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے، معمولی کو فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ یہ معمولی سی، نہ، یہ رب کا تعارف ہے، رب کا پہچان ہے۔ سب سے پہلی صفت الحی، صرف ایک ہستی ہے کائنات میں، اور وہ ہے رب کائنات، جس کو جو حی ہے، اور باقی سارے کل نفس ذائقۃ کل من علیہ فان، اور جس کو فنا آنے والا ہو اس کو بقا نہیں۔ جو اپنی بقا کے لیے دوسرے کا محتاج، وہ خود مشکل کشا کیسے ہو سکتا؟ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔